اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 13 حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے یہ جو قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہوئے قرآن پاک کی چند صورتوں کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کل ہم نے سورہ فلق کا ترجمہ سیکھا اور یہ سیکھا کہ کیسے اس کو زندگی میں لانے سے ہم بہت سے مصائب اور ایسے شر جو آج کل عام ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ سورہ ناس، اور ان دونوں صورتوں کو اکٹھے معوذتین کہا جاتا ہے، ایسی دو صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے، جن کی مدد سے پناہ مانگی جائے۔ تو آج سورہ ناس کا ترجمہ جانیں گے انشاءاللہ۔ گرامر میں ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا، اس کے نئے دلچسپ اشارے ہم جو اوپر کرتے ہیں یہاں پر ناصرہ سے آج ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو وغیرہ کے افعال پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی مزے کا ہے اور یہ باتیں کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ زندگی کی اور باتیں تو کرتے ہیں، تو ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے۔ اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم 12 نئے الفاظ ایک گھنٹے کے اندر سیکھ کر قرآن میں آنے والے 400 سے زائد الفاظ سیکھ جائیں گے۔ 32,000 کی بار کو عبور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سورہ ناس آپ لوگ جب دیکھیں اور اس کو سنیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں سے کتنی چیزیں ہمیں پہلے سے آتی ہیں اور انہیں ہم کیسے اچھے طرح سے یعنی اپلائی کر سکتے ہیں اور فوری اس کا معنی خود سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ سورہ ناس کو دیکھتے ہوئے پہلے تو فوری ذہن میں لائیے کتنی چیزیں آپ کو آتی ہیں، کون سی آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ اب جب میں شروع کروں گا تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ مجھے بتائیں، جیسے کل ہے تو کل کے کیا معنی ہیں، کیا ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں؟ چیٹ باکس میں بتائیے، کہہ دیجئے، کہہ دو، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو اب ہم سب کا پکا ہو جانا چاہیے نا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سو کل کا معنی ہم پڑھ چکے اور ہمیں یہ آتا ہے، اور ہم نے کہا تھا قالا اس نے کہا، قالو اس کی جمع ہے ان سب نے کہا، اور کل کہہ دے، کہہ دیجئے۔ تو یہ قرآن میں 1000 سے زائد بار یہ آتے ہیں، 1100 سے بھی زائد بار، تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ اعوذ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا سب کا پکا ہے۔ برب بھی کل بھی ہم نے پڑھا ہے اس لفظ کو، تو کیسے بی اور رب بھی، رب کی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ہم، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ اب یہاں پہ ایک نیا لفظ ہمارے لیے یہاں پہ آیا ناس۔ تو الناس، الناس کیا ہے؟ یہ حرف فعل اس میں سے کون سی چیز ہے؟ یہ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بالکل ٹھیک ہے، اسم ہے۔ یہ اصل میں انسان جو ہے، انسان کی جمع ہے ناس، انسان کی جمع ہے ناس۔ تو یہ ایک لفظ اور اس کی حیت اور اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو باقی ہمیں پہلے سے آتا تھا کل اعوذ برب الناس، کہ پناہ میں آتے ہیں کس کی؟ رب کی۔ کس کے؟ لوگوں کے، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے، یہ حکمن اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے۔ تو یہاں پر ہم نے اب اس آیہ مبارکہ سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ تو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ جب بھی پناہ مانگیں تو پہلے یہ آپ یہ تصور کریں کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ارد گرد کتنی مصیبتیں ہیں، فتنے، وائرس، حاسد، یہ ساری چیزیں۔ اور احساس کس چیز کا کریں؟ اللہ رب العزت کی عظمت کا، رب کا احساس۔ اور وہ رب جو لوگوں کا رب ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو اس میں ایکسیپشن ہو سکے، تو وہ جو سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب جب اس کے سامنے آپ درخواست کر رہے ہیں اللہ کی عظمت و حیت کو، اللہ کی عظمت، الوہیت کو اس کی سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر آپ کو اور زیادہ آپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ بھی صحیح ہم اس سے مانگ رہے ہیں
جو اس کائنات کے تمام انسانوں کا، اب تو 800 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں، اور ہمیشہ سے حضرت آدم پیدا ہوئے تب سے اب تک، اور یہ سارے سسٹم کو چلانے والا وہ رب اور وہ لوگوں کا رب. تو جب آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں گے انشاءاللہ تو اس کا اثر ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں سنی جائیں گی. سو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. اب آپ کی باری ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیے، اچھا سا پڑھ لیجئے. جی تو مالک الناس، مالک الناس. اب یہ مالک الناس جو ہے نا، مالک الناس اس سے ملتے جلتے اور میم لام کاف اسی سے وہی ہر ایک میں آ رہے ہیں، یہ تو ڈفرنٹ الفاظ ہیں. تو آج ہم نے ذرا ان کے معنی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک تو ہے ملک، بادشاہ، جو یہاں پر آیا ہے ملک الناس. اس میں اچھا اب آپ عربی زبان کی خوبصورتی بھی دیکھیے کہ زیر زبر پیش کا فرق ہوا تھوڑا سا اور الفاظ کے معنی بدل گئے. اب یہ ملک کن اصل میں ہے بھی اسم یہ بھی، اور ملک کن یا ملک ملائکہ کا سنگولر یہ ہے، یہ بھی اسم ہے. مالک یہ بھی اسم ہے، اور ملک یہ بھی اسم ہے. تو اب یہاں پر ایک تو پہلی بات تو غور کریں کہ تھوڑی سی تبدیلی سے الفاظ کے معنی بدل رہے ہیں. تو پہلے والا ہے ملک، بادشاہ. کیا ہے؟ ملک، بادشاہ. دوسرا ہے ملک، یہ ملائکہ، ملائکہ اس کی جمع ہے ملک، اور ملک سے ملائکہ جمع فرشتے جو ہوتا ہے، تو ملک ایک فرشتہ ہوا. یہ بھی مالک، یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. مالک کسی شے کا مالک ہونا، اونرشپ ہونا، وہ آپ کے قبضے میں ہو. جیسے میں اس موبائل کا مالک ہوں، ہے نا، تو مالک. اور ملک، جیسے انگلش میں دودھ کو آپ ملک کہتے ہیں نا، تو یہ عربی والا جو ملک ہے یہ ملکیت کے لیے، اردو میں ہم کہتے ہیں ملکیت. یہ موبائل میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے. تو یہ 4 ڈیفرنٹ الفاظ ہیں اور ملتے جلتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو کیئرفلی ذہن میں رکھنا ہے. ملک، بادشاہ، جس کا ذکر یہاں آیا سورہ ناس سے، اسی ریفرنس کو ذہن میں رکھ لیں، آسانی ہوگی. کیونکہ ہم دیکھیں نا اس سورہ میں کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. تو ملک، ملک ٹھیک ہے، بادشاہ یہ والا. اور دوسرا ریفرنس آپ ملائکہ کی، سنگولر کیا ہے؟ ملک، ملائکہ اس کی جمع ہو گئی. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ملائکہ کا جمع جو بنی اور آگے گولتا ہے، گولتا، تو گولتا ہم نے تو پڑھا تھا مونس کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں ذہن میں رکھیں، اب یہ کھڑکی ہم نے کھلی رکھنی ہے، کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ گولتا مونس کی نہیں ہے، یہ گولتا مونس کی نہیں ہے. تو ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ایکسیپشنز ہیں زبان کے اندر، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا، ویسے تو KITE کائٹ ہوتا ہے انگلش میں بھی، لیکن KNIFE نائف ہوتا ہے، کے کو آپ پڑھتے ہی نہیں. تو ہر زبان میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اس کے تھوڑی بہت ایک جنرل رولز ہوتے ہیں، لیکن وہ بدلتے بھی رہتے ہیں. تو ملک سے ملائکہ، اور مالک اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس میں تو آپ کو مشکل ہونی نہیں چاہیے. اور ملک، ملکیت، تو وہ ہے نا کل جہاں ملک، اور جو کی روٹی غذا کے ساتھ پورے جہان آپ کی ملکیت، اور آپ جو کی روٹی کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بیان کی جا رہی ہے. تو ملک، ملکیت، ٹھیک ہو گیا. اس سے ہم نے انشاءاللہ ملک الناس، ناس آپ نے ابھی پڑھ لیا، انسان کی جمع ناس ہے، تو لوگوں کے بادشاہ کی. اور الہ الناس، الہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ آلہتن. یہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. اور آپ یہ دیکھیں اس کی جمع دیکھیں، الہ آلہتن. اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو گولتا ہے یہ مؤنث کی نہیں ہے، یہ بھی یہاں جمع ہو رہا ہے، الہ سے آلہتن. تو اس کو ہم ذہن میں رکھا کریں گے انشاءاللہ ایسی چیزوں کو. الہ الناس، تو الہ الناس کون ہوا؟ لوگوں کا معبود، لوگوں کے معبود کی. تو ہم نے کہا قل اعوذ برب الناس نمبر 1، مالک الناس نمبر 2، الہ الناس نمبر 3.
تو تین چیزیں اللہ کی، تین بڑی بڑی خصوصیات. پہلے رب الناس، لوگوں کا رب، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، اور الہ الناس، لوگوں کا معبود. اب ذرا ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. تو رب اگر اللہ ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. رب یعنی پالنے والا، ہر چیز دینے والا، ذرے ذرے کو، ساری مخلوق کو. تو وہ رب ہے تو اصل بادشاہ بھی وہی ہے، کیونکہ اصل بادشاہ تو وہ ہے نا جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، وہ بادشاہ. دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے. اور ہر بادشاہ جو ہے کسی بھی بڑی سٹیج پر ہو تو وہ خالق کائنات کا محتاج تو ہے ہی. تو یہاں پر ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تجھے سچا بادشاہ مانے، صرف تیرے ہی قانون کو مانے. کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلنا چاہیے. ہم کس کے قوانین کی مان رہے ہیں؟ ہماری ریاست اور ہم لوگ کیسے قوانین بنا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ ہی کے قانون کو مانا جائے، اسی کو بادشاہ مانا جائے. اور الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اور معبود آپ کو یاد ہے کہ بڑا اچھا سامنے اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ کی بڑی بڑی صفات کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے. آپ ان پر بھی غور فرما لیجئے. آسان ہے. قل اعوذ برب الناس، رب، مالک اور الہ، یعنی پالنے والا، بادشاہ اور معبود. اور ناس جمع ہے کس کی؟ انسان کی. تو انسان ایک انسان اور ناس لوگ، زیادہ انسان اس کے لیے. تو اگلی اب اتنی بڑی بڑی صفات اللہ رب العزت کی بیان کی گئی ہیں صفات، اور اس کے بعد پھر کیا بات کہی جا رہی ہے. ایک تو اس سے اس بات کی انٹینسٹی کا اندازہ لگائیں. من شر الوسواس الخناس. تو من تو اب میرا خیال ہے کسی کو کبھی بھی نہیں بھولے گا نا، آپ سب کو پکا آتا ہے، پکا ریفرنس بھی یاد ہے، من اور سے، ہے نا. تو یہ ہزاروں مرتبہ قرآن میں آنے والا یہ لفظ ہم سب کو پکا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو ابھی بھی بھولتا ہے من کا معنی. یہ تو اب آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ نہیں جی مجھے ابھی تک من کا معنی نہیں آتا. تو من کا معنی ہم سب کو آتا ہے بہترین، اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن بھی ہمیں یاد ہے. تو شر کا معنی کل ہم نے کیا کہا تھا؟ بتائیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ شر کا معنی بتائیں جی. بالکل صحیح ہے. دو چیزیں اس میں ہم نے کہا تھا، کیا؟ برائی اور تکلیف. برائی اور تکلیف یعنی اچھا اب اس میں ذرا تھوڑی توجہ کریں. کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی شرعی ہوتا ہے. چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، چاہے وہ چکھنے میں اچھی ہو، تو وہ ہوگی کیا؟ شرعی ہوگی. کیونکہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہ بنے تو اگلی دنیا میں آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. تو برائی یا تکلیف شر کا معنی ہے. اور ایسی ہر چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی شرعی ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا؟ شرعی ہوگا. اب آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت کی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ کو کیا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی جھوٹ بول لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، پیسے جیسے بھی کمائے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آؤ ذرا سینما دیکھنے چلتے ہیں. تو اب یہ ہے دوست ہے بڑا اچھا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ آپ کو شر کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اس لیے اور بعض گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے یہ عام سی بات ہے، لیکن وہ گناہ کی بات ہوتی ہے اور ہمارے لیے شر کے باعث بنتا ہے. سو من شر الوسواس الخناس. تو پہلا لفظ آیا الوسواس. الوسواس، وسواس کے لفظ سے آپ کو ایک تو اس میں دیکھیں نا، الوسواس، وسواس دو دفعہ آ رہا ہے، وسواس سیم ساؤنڈ. تو اس سے رکھ لیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کا لفظ بھی وسواس، اور وسواس آواز سے ذہن میں رکھ لیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا. تو کس کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے. بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے. اب یہ کون ہے جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو پہلی تو یہاں پر وسوسہ دیکھتے ہیں نا کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے. تو اب وسوسہ ہمارے ہاں اردو میں تو ہم عام طور پہ وسوسہ کیا مطلب ہوتا ہے وسوسے کا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں ہمیں وسوسے آ رہے ہیں، برے برے خیالات آ رہے ہیں. تو عربی میں جو لفظ وسوسہ ہے اس کا معنی ہے بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، اور آپ اس کو ایسے ہی سمجھ کر اس کو سمجھے کہ نہیں یہ تو معمولی بات ہے اور اس پر چل پڑے. وسوسہ تو جی بالکل، اردو میں ہم اس کو وہم کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن اصل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس ہی نہ ہو، اور وہ آپ اس کو عام بلکہ ٹھیک ہی سمجھیں کہ یہ معمولی بات ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، جیسے آج کل اچھی چیزوں کے حوالے سے بار بار اس طرح سٹرائک کر کے اس کو خراب کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو شاید لوگوں کو لگنے لگ گیا شاید سارے داڑھی والے دہشت گردی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ انٹرنیشنل میڈیا اور ان سب نے کس طرح سے ایک چیز ہمارے کیسے وہ چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں بالکل اپوزٹ میننگ بنا کے اس کو، جیسے اسلام کو انہوں نے پوری دنیا میں اپوزٹ میننگ بنا کے. اینی ویز کمنگ بیک، وسوسہ اور وسواس کون ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور خناس کہتے ہیں جو ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانے والا. وسواس وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس پیچھے ہٹ جانے والا. وسواس وسوسہ ڈالنے والا اور خناس پیچھے ہٹ جانے والا. اب یہ ہے کون؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا. تو یہ کون ہے؟ اصل میں یہ شیطان کی حالتیں ہیں دونوں. کس کی حالتیں ہیں؟ شیطان کی. شیطان یا تو حالت وسواس میں ہوتا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور یا حالت خناس میں ہوتا ہے، پیچھے ہٹ گیا، چھپ گیا. اچھا، اب یہ ان دو حالتوں میں کب آتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا، آپ نے کہا اعوذ باللہ، آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے، تو شیطان مصیبت میں، اب یہ واپس جا کے چھپ جاتا ہے. خناس، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ حالت خناس میں. جیسے ہی آپ اللہ کو بھولے، اس نے حملہ کیا، یہ وسوسہ ڈالنے آ گیا. یہ کیا کیا اس نے؟ وسوسہ ڈالنے آ گیا. تو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ ایسے جیسے حالت جنگ ہوتی ہے. حالت جنگ، دو آرمیز کھڑی ہیں، ایک آپ کی آرمی ہے، ایک یہ شیطان کی آرمی ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ موقع کی تلاش میں. جیسے ہی وہ جنگ میں یہی ہوتا ہے نا، یہ ویک پوائنٹ ڈھونڈتے دوسری فوج کا. جیسے ہی آپ ہلے اپنی جگہ سے، اس نے حملہ کر دیا آپ کے اوپر اور آپ کو بڑا نقصان کیا. اور اگر آپ الرٹ رہے تو یہ بھی پیچھے ہٹ کے الرٹ رہا. اور اس کی یہ دو ہی حالتیں، اس نے جانا نہیں ہے یہاں سے. یہ یاد رکھیں، شیطان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ ہر وقت ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. لہٰذا اس کی یہ دو حالتیں یاد رکھیں، کیا؟ وسواس وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس پیچھے ہٹ کے چھپ کر بیٹھ جانے والا. تو وسواس یہ کب ہوگا؟ آپ اللہ کو بھولے، اس نے آپ پر حملہ کر دیا، اور آپ نے اللہ کو یاد کیا، یہ پیچھے ہٹ کر چھپ کر بیٹھ گیا. تو اللہ کا ذکر جو ہے ہمیں اس کے حملوں سے، اس کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو ہم اس شر سے، اس کے دونوں ہی شروں سے، کہ یا اللہ تو ہمیں اس کے وسواس الخناس، اس کے وسوسہ ڈالنے اور پھر چھپ بیٹھنے کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ظاہر ہے جب پیچھے ہٹ کے بیٹھے گا بھی تو کچھ ہمارے لیے غلطی، وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ تو وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر اس کی مجال نہیں ہوتی کہ آپ پر حملہ کرے، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو آپ اس کے شر سے بچ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حملوں کا احساس کیجیے، دل سے پناہ مانگیے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ تو ہی ہمیں اس کے حملوں سے بچا سکتا ہے. اور یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ شیطان خناس ہو جاتا ہے. یہ ورنہ وسواس ہے، ہر وقت یہ آپ کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، الٹے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے سوچا کسی کو صدقہ کرنے کا، یہ فوری آپ کو کہے گا نہیں چھوڑو، اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، تمہارے پاس کم ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ آپ کو مسلسل بہکا رہا ہوتا ہے. تو اس آیہ مبارکہ کو توجہ سے دیکھ لیں، من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ شیطان کی حالتیں ہیں. دونوں ہی شیطان کی حالتیں ہیں. یا تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے یا پیچھے ہٹ کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، تیار رہتا ہے حملہ کرنے کے لیے.
پڑھ لیجئے، اونچی آواز میں پڑھیے، اپنے کانوں کو سنوائیے تاکہ آپ کو اچھا سا ذہن میں رہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد الذی، الذی وہ جو، ہم ایک کے لیے کہتے ہیں نا الذی، الذین اس کی جمع ہے، وہ سب لوگ جو، تو الذی وہ جو کیا کرتا ہے، الذی یوسوسو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو، یو آپ کو ہے نا مضارع میں جیسے آتا ہے یفعلو، سو یوسوسو، تو وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے وسوسہ، فی میں، صدور جمع ہے صدر کی، صدر کہتے ہیں سینے کو، شرائع صدر ہم کہتے ہیں نا سینے کا کھل جانا، تو صدر سینہ اور صدور اس کی جمع۔ اب یہ دیکھیں یہ جمع ایک ڈیفرنٹ انداز سے بنی ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، صدور، صدر اور صدور قرآن میں 44 بار، لہذا اس کو ویسے بھی ذہن میں رکھیں۔ سینہ، سینے کو ہم کہتے ہیں صدر اور اس کی جمع کیا ہوئی، صدور، دلوں میں، سینوں میں۔ اب یہ کیوں ایسا، اور ناس کا لفظ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا انسان کی جمع ہے، اور دونوں مل کے قرآن میں 300 بار آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی معنی ہمیں یاد رہے گا، ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں، اور آپ کسی نے آپ کو بتایا کہ جی فلاں شخص نے آپ کے بارے میں غلط بات کر رہا تھا، تو آپ نے کہا اچھا یہ میرے ہمیشہ ہی جو ہے نا اس نے وسوسہ ڈالا کہ ہاں یہ ہمیشہ میرے بارے، آپ نے نیت کر لی کہ اچھا اب یہ ذرا مجھے ملے پھر میں اسے بتاؤں گا، اور اگر تو اللہ نے توفیق دی تو آپ اس سے بچ گئے، ورنہ آپ نے وہ ملا اور آپ نے اس کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دی، اور پھر ہر موقع پر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کیا کیا، آپ کے اخلاق بگاڑ دیا، آپ کا مزاج بگاڑ دیا۔ تو ایک وسوسے نے کام کرتے کرتے آپ کا ساری اخلاقیات، آپ کی شخصیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ کو کہا صدقہ کرو گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، آپ نے کہا نہیں آئندہ سے بھی بس بہت ہو گیا، آپ زیادہ جو ہے نا، آپ رک گئے، اور آپ کو روک روک کر کنجوس بنا رہا ہے، اپنا ایجنٹ بنا رہا ہے۔ تو ایسے وسوسے آپ کے دل میں ڈالے گا، اور کہاں ڈالتا ہے، سینے میں۔ سینے میں کیوں، ادھر دل ہے نا، تو دل جو ہے نا، تو شیطان کا حملہ یا سینے سے شروع ہوتا ہے، دل کے آنگن میں نا، سینے کے آنگن میں دل، تو اس دل کو وہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کو کمزور کرے۔ اور دل کیسے مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اللہ کے ذکر سے، اور اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو پھر آپ بچ جائیں گے، ورنہ اس کے حملوں میں آتے رہیں گے، اور پھر یہ دل کے اوپر دل کو سیاہ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور دلوں کے لیے شفا کیا ہے، قرآن ہے، قرآن نے فرمایا نا شفاء لما فی الصدور، کہ اس میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن پڑھیے، قرآن سے جڑے رہیے، اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، اسے زندگی میں لائیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ آپ کی باری ہے، پڑھ لیجئے۔ الذی اور اس کی جمع الذین ضرور ذہن میں رکھیں، اور صدر کی جمع صدور، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آخری آیہ مبارکہ کیا ہے، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، تو بڑی خاص آیہ مبارکہ ہے، قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، قرآن کی بالکل آخری آیہ مبارکہ ہے، اور آخری لفظ ہے ناس۔ تو پہلے تو ترجمہ دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ من کا مطلب آپ کو آتا ہے سے، من الجنتی، جن کی جمع جنہ، یہاں بھی گولتا آئی ہے، دیکھیں آج یہ کلیہ پکا ذہن میں رکھ لیں، یہاں بھی گولتا آئی ہے لیکن یہ مؤنث کی نہیں ہے، کیا جمع کی ہے، جن سے جنہ، جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، آ گیا والناس اور انسانوں میں سے، یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خالی شیطان نہیں ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اختتام پر خاص طور پر لفظ والناس آیا، انسانوں کا، کہ یہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ خالی شیطان ہی نہیں آپ کو
بٹکارا لوگ بھی بٹکاتے ہیں. آپ جس قدر مرضی دیکھیں، پہلی تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ جتنے مرضی بڑے اسکالر عالم ہو جو کچھ مرضی کر لیں، شیطان سے ہمیں ہمیشہ لڑنا ہے. یہ مرتا نہیں، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، تبلیغ نہیں کی جا سکتی، لڑ نہیں سکتے آپ اس کے ساتھ، مار نہیں سکتے تو کیا کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمیشہ ہمیں اس کے ساتھ برسرے پہ کار رہنا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آیا جائے اور اللہ کا ذکر جو ہے اس کو اپنے لیے لازم کیا جائے. تو اب دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ جن اور شیطان. ایک تو اس کی موجودگی کا احساس، ایک تو یہ احساس بھی ہو نا، ہم تو بھول ہی جاتے ہیں نا زندگی کے اندر کہ اچھا ہے نہیں ہے جو بھی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب جو ہمارے دوست احباب ہمارے ارد گرد، وہ لوگ ہمارے کولیگز جو یہ شیطانوں والا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسی مجالس، ایسی جگہیں جہاں دین کے حوالے سے، جہاں مطلب آپ کی زندگی کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے وسوسے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارا نظام تعلیم دیکھ لیں جو مسلسل ہمیں غیروں کی طرز پر تعلیم دیتا ہے، اور یہ میڈیا اور یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد. تو ان سب سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور پتہ چلے کہ آپ بڑی کوشش تو کر رہے ہیں باقی چیزوں پر، آپ کے ساتھ بھی ایسا دوست ہے، آپ ٹی وی پر اتنا وقت گزارتے ہیں، آپ ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو آپ کی سارے اس کو گھسیٹ کر آپ کو پھر وہیں غلط چیزوں میں لے جاتے ہیں. آج کل کے ڈرامے جو ہے ہماری بہنوں کے حوالے سے، بھائی بھی سبھی کو ایسی عجیب عجیب تعلیمات دیتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہیں نہیں شریعت تو اب اس دور میں چل نہیں سکتی، یہ بڑا وہ ٹف قانون تھا جی، اب چھوڑیں جی، اب یہ ماڈرن دور آ گیا. تو ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں گے جی پردے کی، تو اب دیکھیں اب پردے سے کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو ہماری بہنیں آپ نے دیکھا یہاں پہ کتنا اچھا ایکٹیویٹیز آپ کو ماشاءاللہ پردے میں، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، کوئی کہیں ہے ہماری بہنیں، لیکن ساتھ قرآن پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، یہ سب کام بھی کر رہی ہیں. ہماری سسٹر جتنی بھی ہیں، سسٹر غلام رقیہ ہیں، سسٹر سامیہ ہیں، آج سسٹر حفصہ تھی غالباً. تو یہ سب احباب جو ہیں ماشاءاللہ دیکھیں، تو آپ اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھ اور پڑھا سکتے ہیں. تو ان چکروں میں مت آئیے. اب ایک تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق کا. دیکھیں کل ہم نے سورہ فلق پڑھی تو ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے کہا کل اعوذ برب الفلق، اللہ کی ایک صفت کا کہ اللہ صبح کا پروردگار ہے، صبح کا رب ہے، اس پہ بات کی، اس کا ذکر کیا. پھر اللہ کی مخلوقات، اور پھر 3 شروں کا ذکر ہوا. 3: اندھیرا، جادوگرنیاں اور حسد کرنے والے. تو اندھیرے، جادو اور حسد، ان 3 شرور کا ذکر ہوا. آج ہم نے سورہ ناس پڑھی. سورہ ناس میں دیکھیں کیا ہوا کہ 3 اللہ کی بڑی بڑی صفات کا ذکر ہوا. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب، ان کا بادشاہ، ان کا معبود. اور پھر ایک شر کا ذکر ہوا، من شر الوسواس الخناس. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہاں تو ایک صفت کا ذکر اور 3 شر، اور وہ بھی شر بڑے، اندھیرا اور جادو اور حسد. اور یہاں پر ہم نے دیکھیں 3 بڑی بڑی اللہ کی صفات اور ایک شر کا ذکر. سو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا وجہ؟ سو آئی ایم ویٹنگ آپ لوگوں کے ریسپانسز. آپ کیا مجھے بتاتے ہیں چیٹ باکس میں؟ ٹھیک ہے، سسٹر یمینہ ہمیں رسپونڈ کر رہی ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، اوکے. اب دیکھیں بالکل صحیح ہے. اصل میں وسوسے کا شر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ اتنا کام خراب کر سکتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دے. سو اس لیے سورہ ناس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیے، اور سونے سے پہلے معوذتین. آپ کل بھی حدیث سنائی تھی حضرت عائشہ سے روایت کردہ
کہ ان کو پڑھیے، پھونکیے اور اپنے جسم پر مل لیجیے. اور اس لیے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شاندار حدیث کو، اس سے آپ کو ان صورتوں کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ بے مثل ہیں. اور پھر آپ نے ان دونوں صورتوں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین کا ذکر کیا، بے مثل ہیں. تو اس لیے ان صورتوں کو اپنائیے، زندگی میں لائیے، انہیں اچھا سے یاد کیجئے. جب بھی وسوسہ، جادو، حسد اور اندھیرے کے شر آپ پر طاری ہونے لگیں تو آپ ان صورتوں کا سہارا لیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، تو انشاءاللہ آپ کو کہیں اور دنیا میں کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. سو یہ سسٹر پوچھ رہی ہیں بے مثل کے معنی. سسٹر بے مثل is something for which there is no example, unique، جس کی کوئی مثال نہ ملے. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بے مثل ہیں یہ صورتیں. تو چلیں ماشاءاللہ. سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہوا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. دیکھیں سورہ ناس میں ہم نے سبھی شرور سے بچنے کا، بالخصوص وسوسوں کی شر سے. تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اسے پڑھتے رہیے اور یہ غور کیجئے، خود سے سوال کیجئے کہ کیا میں شیطان کے چنگل میں اکثر پھنس جاتا ہوں، کیوں پھنستا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کو بدلیے، اچھے دوست، اچھے احباب، اچھے کام، اچھی چیزیں، اس میں حصہ بنیے، دوسروں کو بھی بتائیے. اور اکیلا اپنی ذات کو نہیں، اجتماعی کوشش کیجیے معاشرے کو بھی بدلنے کے لیے. الحمدللہ یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں اور اچھے طریقے سے. ہاں یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، سختی سے نہیں، وہ سختی والے معاملات سے کام بگڑ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جیسے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو آپ حکمت سے اور اچھی گفتگو سے اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، اچھے طریقے سے، سختی سے نہیں. تو آپ بھی اچھے طریقے سے یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. سو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا بریک کا وقت ہو گیا. جی آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ماشاءاللہ یہ بھی ہماری بہن ہیں سسٹر فائزہ، انہوں نے شاید اپنا تعارف مجھے بھجوایا ہے. اچھا جی، زبردست. یہ کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں مینیجر ایکیڈیمکس ہیں اور انہوں نے ایم فل ان آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اور بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی کہ I have love in my heart for learning Quran and Sunnah. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کرے اور اس محبت میں اور اضافہ کرے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، نہیں ہے تو ہم آگے چلیں گے. اوکے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 13 کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہم قواعد کے حوالے سے انشاءاللہ آج فعل مضارع پڑھیں گے اور کچھ اور جو افعال ہیں ان کے اوپر فعل مضارع کا ہم وہ اطلاق کریں گے. جی کل کے کوئز میں سورہ ناس کا سوال تھا. اچھا سوری جی، معذرت، وہ اصل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں، اگر تو آپ کا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے، نہیں ہے تو آپ نمبر لگوا لیجئے گا. تو آگے بڑھتے ہیں جی قواعد کے حوالے سے. اچھا ایک کلیئرٹی، کیونکہ کل بڑا اچھا ہوا، ہم نے جب مڈ کوئز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ذرا تھوڑی توجہ سے سب لوگ دیکھ لیں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں، اسم و فعل ہو یا حرف ہو، یہ سب کے سب الفاظ ہی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ. ٹھیک ہے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ آگے ان کی قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ، اور ہم اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کلمہ، محمل، غیر محمل، اس میں سارے اس کورس میں اس کا حصہ نہیں ہے.
تو ایک تو یہ بات میرا خیال ہے ہماری سب کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. پھر فعل ورب کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کہا عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. پھر فعل ماضی پڑھا, فعل مضارع کی طرف ہم چل پڑے, اور ہم نے کل آپ کو یہ ذکر کیا کہ ماضی اور مضارع کے اوزان پر قرآن میں 18,000 افعال آتے ہیں. تو ہمیں پورے شوق سے توجہ سے ان کی پریکٹس کرنی چاہیے بڑے اچھے طریقے سے. اور آج ایک بڑی جو خوشی کی بات تھی وہ یہ تھی, وہ یہ تھا کہ کیا بات میں کرنا چاہ رہا تھا, ہاں, کہ ہمارے پچھلے بیچ کے کوئز کے ریزلٹس آج اناؤنس ہوئے اور لوگوں نے بہت اچھے نمبر لیے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس پچھلے بیچ میں ہمارے بہت زیادہ لوگوں نے اچھی پریکٹس کی. یعنی یہ ہمارے ایکیوٹیز نے ان سب کے ساتھ بڑی اچھی بڑی محنت سے ان کو پریکٹس کروائی, ورک بکس بڑی اچھی کی, بڑی اچھی سبمیشنز کروائیں, ریکارڈ نمبر میں ورک بکس جمع کروائی گئیں. اینی ویز, سو واپس آتے ہیں کہ ہم نے جو سیٹس کیے ہیں, سیٹس اس میں ناصرہ خالہ کا سیٹ, اس سے پہلے ہم جو سیٹ کر رہے تھے اور جس کے ہم نے مضارع کیا وہ تھا فعل, سے ہم نے یفعلو بنایا, اور پھر ہم نے بنایا جعل سے یجعلو, اور ہم نے بنایا فتح سے یفتح. ٹھیک ہو گیا. تو آج ہم سیکنڈ سیٹ کے وہ بنائیں گے, وہ کیا ہے, نصرہ. تو نصرہ سے بنا ینصرو, نصرہ سے ینصرو. نصرہ کیا تھا, وہ مدد کرتا ہے, یہاں پہ اس لیول پر تھا. تو ینصرو, سوری, نصرہ اس نے مدد کی, تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, اوپر ہم یوں, اور یہ رائٹ پر پہلا اشارہ, ینصرو ینصرون, وہ سب مدد کرتے ہیں. اچھا, میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کافی کورس ہو جانے کے باوجود بھی لوگ اشارے صحیح جانب نہیں کر رہے ہوتے, یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اشارے کیسے کرنے ہیں. تو ذرا اشاروں پر ایک دفعہ غور فرمائیں سارے. یہ دیکھیں, ینصرو, یہ مضارع ماضی کے اشارے, یہاں پر ہم نے رائٹ پر, پورے ایکسٹریم رائٹ پر میرے بالکل میں نے اشارہ کیا, تو میں نے کہا ناصرہ, اس نے مدد کی, ناصرو یہ جمع کی, ان سب نے مدد کی. دیکھیں آرام سے اشارے ہو گئے. سامنے بالکل اسٹریٹ ایک انگلی سے اشارہ کیا, تو کیا کہا, نصرتا, آپ نے مدد کی, اور اپنی طرف ایک انگلی سے نصرتو, میں نے مدد کی. یہ ایک ہے. اور نصر تم, آپ سب نے مدد کی یا تم سب نے مدد کی. تو نصرنا, ہم نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی. یہ تھے ماضی کے اشارے. ان کا لیول دیکھیں, یہ لیول ہے, یہ میرے چیسٹ کا لیول جو ہے نا, یہ چل رہا ہے. اب میں مضارع میں اوپر لے گیا ہوں ہاتھ, ایک تو ڈیفرینشیٹ ہو جائے, آپ کو آسانی ہو یاد رکھنے میں, اور اشارے بھی دیکھیں. یہ بالکل رائٹ پر جب میں نے کیا, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذرا اشارے آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. تو ابھی اس کی پریکٹس شروع کرواتے ہیں. کون کرے گا اشارے, بتائیے. نوید احمد خان ہے جی سب سے پہلے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, تو ان سے کرواتے ہیں, پہلے کروائیں جی بردر. ینصرو آپ وہ مدد کرتا ہے, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو میں مدد ہم سب مدد کرتے ہیں. ایکسلنٹ بردر, ویری گڈ. سسٹر شاہزین آپ کروائیے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرون میں مدد کرتا ہوں, تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر, بہت خوب, زبردست. اچھا جی, اور آگے کون ہے ہمارے ساتھ؟ سسٹر نہید آصف ہیں. سسٹر نہید آصف آپ کروائیے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں,
انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ ایکسلنٹ جی، ویری گڈ. سسٹر ریحانہ سعید آپ بھی کروا دیں. جی سسٹر ریحانہ آپ کو کیا ہوا ہے. اچھا شاید وہ نہیں کر پا رہی. محمد علی زین ہے ہمارے ساتھ، آپ انمیوٹ کیجئے خود کو. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ ویری گڈ جی، ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری سسٹر نے کچھ نوٹ کیا میرا خیال ہے، کریکشن شاید میں نے اس وقت سنی نہیں. انصرو بالکل میں مدد کرتا ہوں، انصرونا نہیں ہوتا. اچھا کسی نے بولا ہوگا، چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ذرا ایک چھوٹا سا چیلنج، ٹھیک ہے، چھوٹا سا چیلنج، اور وہ یہ کہ میں اب سوچ رہا ہوں چیلنج کس طرح دوں کہ وہ چیلنج رہے بھی، پتہ ہی نہ چل جائے پہلے سے. آپ کل جو ہم نے افعال پڑھے تھے فعالہ سے، ایک تو پہلے کوئی دہرائے نہ. سسٹر سائمہ عبد الواحد ان سے پہلے انہیں کہتے ہیں دہرا دے ذرا، بلکہ ہوم ورک میں فاتحہ تھا نا. سسٹر سائمہ آپ بتائیے فاتحہ سے کیا بنا، آپ نے کیا پریکٹس کی ہے؟ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے. اب آپ چیلنج کے لیے بھی یہاں آپ بھی رہیں تو باقیوں سے پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے سسٹر سائمہ نے کیا ہے اس میں اور اس یہ جو ٹیبل ہے ان کی آوازوں میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ یہ ایک سی ہیں؟ جی سر پڑھ رہے ہیں اچھا کیا فرق پڑ سر. رہا ہے؟ وہ جو اگر ہم اس کا کہیں جو یفتح میں تا پہ زبر تھی اور یہاں ینصرو میں صاد پہ پیش ہے. اچھا ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. اور صرف اسی میں ہے، صرف ینصرو اور یفتح میں فرق ہے؟ نہیں سر پورے ٹیبل میں فرق ہے نا، سب میں مطلب اس درمیان والا جو مادے کا ہے نا ویری اس گڈ، پہ. آپ کی بڑی اچھی آبزرویشن ہے. کیا یہ بات سب نے نوٹ کر لی ہے یا صرف انہوں نے نوٹ کی ہے؟ بتائیں، کیا آپ سب نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو پہلے ہم پریکٹس کر رہے تھے اس میں ہم کہہ رہے تھے یفعلو، ہے نا، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، یا یفتحو یفتحونا، تفتحو افتحو تفتحون نفتحو. اب یہاں کیا ہوا ہے، یہ ہے ینصرو، سورو، تا و سوا زبر کی جگہ پیش، جیسے ہماری سسٹر بتا رہی ہیں. تو ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، ننصرو. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ سب نے نوٹ کر لی یہ بات. بس یہ زبردست ہو گیا. یہی چیلنج تھا. اگر یہ چیلنج ماشاءاللہ سسٹر نے تو بڑا اچھا لے لیا اور بتا بھی دیا، اور اگر آپ سب نے یہ نوٹ کر لیا ہے تو ہماری آگے کی مشکل ایک آسان ہو جائے گی. آگے ہمیں جو ایک مشکل آنے کا ڈر تھا وہ اب آسان ہوگی. یہ دیکھیں ہم نے کل پڑھا تھا فاتحہ سے یفتحو، آج بنے ناصرہ سے ینصرو. کیا بنے؟ ناصرہ سے ینصرو. تو مطلب یہ ہوا کہ فاتحہ یفتحو وہ ان کا پیٹرن تھوڑا مختلف ہے، اور نصر ینصرو جو ہے نا یہ ذرا مختلف پیٹرن ہے. تو اب فاتحہ کی طرح کے کیا تھے؟ فعلہ جعلہ، وہ فاتحہ کی طرح کے تھے. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ناصرہ کی طرح ہے ذاکرہ، کیا ہے؟ ذاکرہ، تو آپ میں سے کوئی ٹرائی کر سکتا ہے کہ ذاکرہ کا یہ کیسے بنے گا؟ ذاکرہ کا یعنی ٹیبل کیسے بنے گا؟ سسٹر فرزانہ محمود جو ہیں وہ بتائیں. جی سر، ذاکرہ سے یہ بنے گا یذکرو، اور یذکرو یذکرونا، تذکرو اذکرو، تذکرونا نذکرو. ماشاءاللہ سسٹر آپ سارے تو کمال ہو گیا جی. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کروں کبھی
کہ اچھا جی یہ جو ہے نا فاتحہ یفتح، اس کے وزن کے اوپر ہے جعلا، تو آپ اس کا مضارع بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں نا، یفتح کی طرح یجعلو. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ناصرہ ینصرو، اور اسی وزن پر ہے ذکرہ، آپ نے 1 منٹ میں اس کا بنا دیا یذکرو یذکرونا، تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو. ماشاءاللہ. تو بس یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیں آج کے لیے، ٹھیک ہے، کہ سیٹس مختلف ہو سکتے ہیں. البتہ ایک سیٹ کا اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ فلاں سیٹ کے وزن پر ہے تو ہم بڑے مزے سے اس کو بنا سکتے ہیں، ہے نا. تو کیا ماضی میں کوئی ایسی تبدیلی والا سیٹ ہم نے دیکھا تھا ماضی میں، یہ جو ابھی جیسے مضارع میں ہوا ہے، کسی کے ذہن میں ہے کوئی تبدیلی ایسی؟ یہ سارے ایک ہی جیسے رہے؟ ہاں کون بتائے گا؟ سسٹر نایاب سنجرانی جو ہے کہہ رہی، میں بتاتا ہوں، جی بتائیں. جب ہم ماضی کے افعال کر رہے تھے کیا گیا ان کا تو نہیں، جس میں فرق تھا میں وہ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، جس میں فرق تھا. جیسے دیکھیں وہ سارے سیم تھے نا، فاتحہ، ناصرہ، داربا، سمیعہ. سمیعہ مختلف تھا، ٹھیک ہے، پہلے 3 بالکل ایک جیسے تھے، سمیعہ مختلف تھا. یہاں پہ کیا ہوا ہے، اب فاتحہ سے یفتح جو بنا ہے، یفتح، اور ناصرہ سے ینصرو، تو یہ بھی الگ ہو گیا، مختلف ہو گیا یہاں پہ. تو اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ اچھا یہ سیٹ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے. چلیں تو ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی سی بات، اس کو آہستہ آہستہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں جانیں گے، ابھی یہ کافی ہے. تو آئیے ہم اسی طرح فعل مضارع کی پھر ایک دفعہ ذرا پریکٹس کر لیں. اور کون کروائے گا اس دفعہ؟ سسٹر فائزہ ندیم کروانا چاہتی ہیں، کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتی ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ویری گڈ سسٹر، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک کروایا آپ نے. اچھا، بردر محمد نعیم صدیق ہے ہمارے ساتھ، جی. ینصرو جی ان کی آواز کٹ گئی ہے شاید، یہ آئی ڈونٹ نو ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ابھی. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، اور آگے ہم بات کرتے ہیں اب اسی طرح سوال جواب کی. تو آپ میں سے میں لے رہا ہوں سسٹر اسما خان کو، ٹھیک ہے جی. سسٹر اسما خان آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر اگر ہم کہیں گے حل ینصرو تو آپ کیا جواب دیں گی؟ نعم ینصرو. ہاں اچھا، یہ سارے ذرا پلیز غور سے سنیں. یہ ہم نے کچھ چیزیں نا ایزیوم کی ہوئی ہیں آپ کو یاد کرانے کے لیے، پریکٹس کے لیے. ہم نے فرض کیا کہ مدد کرنا اچھی بات ہے نا، تو ہم نام لگا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے حقیقت میں حل ینصرو لا ینصرو، نہیں کی اس نے مدد، وہ مدد نہیں کرتا ہے تو یا کرے گا. تو اسی طرح ویسے ہم پریکٹس کے لیے یہ ایک ہی یوز کر رہے ہیں. حل ینصرونا کیا بولیں گی سسٹر؟ نعم ینصرونا. اور اگر میں آپ سے کہوں حل تنصرو؟ نعم انصرو. اب یہ اشارہ کس طرف کیا آپ نے؟ اوپر کی طرف کیا ایک انگلی سے. کس کی طرف؟ سامنے کی طرف. میری طرف؟ سامنے کی طرف. ہاں نہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا حل تنصرو، آپ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے. آپ نے کس طرف کیا؟ میں نے اپنی طرف کیا. نعم انصرو. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گریٹ، زبردست. بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا نعم انصرو، ویری گڈ. تو حل تنصرونا؟ نعم ننصرو. نعم ننصرو. اور یہ نعم ننصرو کا مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ جی سر. جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں. بس ویری گڈ ہو گیا جی، بتانے کی ضرورت نہیں، بس آپ لوگوں کو عربی آنی شروع ہو گئی، اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں نئے الفاظ میں سے زید، زیدن جو ہے نا، زیدن
یہ اس کی اصلی حالت ہے دو پیش کے ساتھ، حالت جب سبجیکٹ کی حالت میں، اور زیدن آبجیکٹ کی حالت میں. یہ ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے نا. تو آئیے اس کانسیپٹ کو اب اپلائی کرتے ہیں. تو حل ینصرو زیدن. تو اب کیا ہوگا؟ لیں ہم کسی اور کو لیتے ہیں پریکٹس کے لیے. کون آنا چاہ رہا ہے؟ یہاں ہیں، یہ کہاں گیا سب لوگ؟ سسٹر نوشابہ ہیں، نوشابہ احسن. جی جی سسٹر، آپ مجھے بتائیں، آپ صرف ایک یہ بتا دیں، انمیوٹ کر لیں خود کو پلیز. سسٹر نوشابہ آپ خود کو انمیوٹ کر لیں. چلیں اگر وہ نہیں کر رہی تو پھر بردر عبد الحادی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چلیں سسٹر نوشابہ بھی ہوگی، آپ دونوں سے باری باری پوچھتے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا جی اب آ رہی ہے. نام ینصرو زیدن. آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی اصل میں. اچھا یہ بتائیں، صرف مجھے یہ بتا دیں کہ زید نے کس کی مدد کی ہے؟ اس کی. زید نے اس کی مدد کی ہے یا اس نے زید کی ہے؟ نام ینصرو زیدن، نہیں اس نے زید کی مدد کی ہے. ایکسلنٹ ہو گیا. بس یہ کانسیپٹ ہم سب کے کلیئر ہونے چاہیے کہ اس نے زید کی مدد کی ہے. زید آبجیکٹ ہے، وہ جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ ینصرو کے اندر چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جو کل کے ٹیبل میں ہم نے کہا تھا نا، ہوا ینصرو، ہم ینصرون. تو وہاں سے ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ماشاءاللہ یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. اور یہ دو ابواب بھی ہم پڑھ چکے. تو آئیے اسی وزن کے اوپر، اب جیسے میں نے آپ سے کہا نا ناصرہ ینصرو ہے، تو میں کہتا ہوں ناصرہ والے ینصرو والے وزن پر ہے خالق یخلقو. تو اب اس کا ٹیبل کون کروائے گا؟ چلیں جی عبد الحادی کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، بولیے. جی آپ کی آواز نہیں آ جی. اچھا جی وہ گئے. اچھا آگے دیکھتے ہیں اور کون ہے. سسٹر عظما یاسمین آپ کروائیے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو وہ آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ایکسلنٹ سسٹر، بہت اچھا کروایا آپ نے. اور مسز نذیر ہے ہمارے ساتھ، ان کو انمیوٹ کیا ہے، وہ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. گریٹ سسٹر ماشاءاللہ. اینی خواجہ ہے ہمارے ساتھ، آپ کروائیے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایکسلنٹ ہو گیا سسٹر. اچھا اب جو ہے ہم اس پہ آگے چلتے ہیں، اور اس کی بول چال کے حوالے سے اب ہم کہہ رہے ہیں، ہم فرض کر رہے ہیں، بلکہ یقیناً فرض کیا، یہ تو یقیناً والی بات ہے، ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے، اس لیے ہم لا لگائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو حل یخلقو لا یخلقو، حل یخلقون لا یخلقون، حل تخلقو لا اخلقو، حل تخلقون لا نخلقو. یہ بات تو آپ سب کو سمجھ آ جاتی ہے. اب اس کے کمپلیکس سٹرکچر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ شیئن اس کی اصلی حالت ہے، شیئن بدلی ہوئی حالت ہے، آبجیکٹ کی حالت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی یوں بنائیں حل یخلق شیئن، حل یخلق شیئن، تو مجھے صرف پوچھنا آپ میں سے کسی سے یہ ہے، سسٹر نگت ملک ہے ہمارے ساتھ. جی سسٹر
آپ بتائیے پہلے تو اس کا جواب بتائیے. هل يخلق شيئا؟ انمیوٹ کر لیں خود کو. جی سسٹر نگت ملک اگر آپ مجھے سن رہی ہیں خود کو انمیوٹ کر لیں. اچھا نہیں کر پا رہی شاید. ٹھیک ہے جی. سسٹر نہید آصف. جی سر. هل يخلق شيئا کیا جواب دیں گی؟ لا يخلق شيئا. اچھا تو یہ کسی شے نے کسی کو پیدا کیا کیا ہوا ہے یہاں پر؟ نہیں یہ سر انہوں نے کچھ مطلب پیدا کیا ہے نہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. انہوں نے کتنے ہیں وہ؟ مطلب وہ سنگل. اس نے. بالکل ٹھیک ہے بس صحیح ہو گیا زبردست. ٹھیک ہے جی پرفیکٹ. تو اب آگے چلتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے تو پھر کون پیدا کرتا ہے؟ من یخلق. تو ہم سب کیا جواب دیں گے؟ اللہ یخلق. من یخلق اللہ یخلق. ٹھیک ہو گیا. من کا مطلب آپ سب کو یاد ہے نا. تو اب آپ یہ عربی کے بول چال بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ. اسی وزن کے اوپر آپ نے ذکر یذکر میں نے پہلے ذکر کیا تھا. ہوم ورک میں خود سے دہرائیے گا. عبد یعبدو اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیبل ہے. عبدہ سے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ کرتے ہیں. اعبدو میں کرتا ہوں. تعبدونا آپ سب کرتے ہیں. نعبدو ہم سب کرتے ہیں. تو آج کا نقطہ تعلیم پر آ جاتے ہیں. بڑا خوبصورت نقطہ تعلیم ہے کہ آپس میں باتیں کیجئے. باتیں بھی کیجئے جو آپ کا شوق ہے. ہم سارے کرنا چاہتے ہیں. تو کون سی باتیں کریں؟ قرآن کی باتیں کیجئے آپس میں. آپ آپس میں اچھی اچھی باتیں کیجئے کہ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں روزانہ لگے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں. سیاست پر تجارت پر امریکہ پر اور پتہ نہیں کس کس چیز پر اور ساتھ والی ہمسائی کے کپڑوں پر اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ آپس میں دفتری معاملات پر. تو یہ ساری باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ساری باتوں سے بڑھ کر جو اچھی بات ہے وہ بات بھی کیا کریں. اور وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کریں. دوستوں سے قرآن کی بات کریں اور کم از کم ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کریں کہ ہم اپنے دوستوں سے آپ چاہے اس قرآن کلاس میں سے دوست بنا لیجئے. ہماری جو بہنیں ہیں وہ آپس میں بہنوں کو بنا لیجئے. جو بھائی ہیں وہ بھائیوں کو بنا لیجئے. ویسے بھی یہ دوستیاں صرف اللہ کی خاطر ہیں تو یہ بڑی خاص دوستیاں ہوں گی. تو ان سے آپس میں یہ رکھ لیجئے کہ ہم روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت قرآن کی جو ہے نا اس پر بات کریں گے. تو یہ خوبصورت سلسلہ چل پڑے گا آپ کا قرآن سیکھنے کے حوالے سے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے تو انہوں نے گھر میں وائٹ بورڈ وہ کہتے ہیں رائٹنگ بورڈ رکھا ہوا تھا. تو وہ فیملی کے ساتھ روز ایک آیت پورے بچے فیملی سب کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. میرے اپنے گھر میں ہماری عادت ہے کہ اکثر بچے قرآن میرے سب بچے لے کے بیٹھتے ہیں تو بیٹے اور بیٹیاں تو وہ قرآن پڑھتے ہیں. تو میں درمیان میں سے ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ ڈھونڈو ذالی کا ڈھونڈو لائی کا. چھوٹے ہیں ظاہر ہے سب تو وہ ڈھونڈتے ہیں پھر کہ یہ مل گیا مجھے پہلے مل گیا مزے سے انٹرسٹ سے. پھر میں کہتا ہوں اچھا اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو اس کا معنی آتا ہے. تو دلچسپی سے آپ اس طرح کی کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈیں جن کے ساتھ جو ہے نا آپ قرآن کا ایک مسلسل سلسلہ اور عمومی حالات میں بھی جو آپ کورس میں بھی سیکھ رہے ہیں دوسروں کو بتائیے. ان سے اس حوالے سے بات کیجیے. تو انشاءاللہ جب آپ دوسروں سے اپنے ساتھیوں سے یہ باتیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو سیکھنا تو آپ اس کورس میں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سکھا رہے ہوں گے تو حدیث کے کرائیٹیریا پر آپ پورے ہو جائیں گے اور اس طرح آپ ایک ٹیچر بھی بن جائیں گے. اور بہترین طریقہ سیکھنے کا یہی ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیے اور سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ آپ کا اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ہم نے 32,111 کی بار کو عبور کر لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے رفیق بنائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ دیکھیں محمد داؤد کتنی پیاری بات کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ میری والدہ میری ساتھی ہیں. ماشاءاللہ اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے.
سب سے بیسٹ یہ ہے کہ خاندان کے افراد آپ کے آپس میں ساتھی بنے.